نماز کی شرائط میں سے ایک اہم شرط نیت ہے۔ نیت نماز کے لیے بھی شرط ہے، نیت روزے کے لیے بھی شرط ہے، نیت اور بھی دوسرے بہت سے احکامات کے لیے شرط ہے۔ اب ہم نیت کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ نیت کیا ہے، نیت کیا ہے، نیت کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ نیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، نیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، نیت کا تعلق انسان کے ارادے کے ساتھ ہے، نیت کا تعلق انسان کے شعور کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وضو کی تیاری کرتا ہے، اپنے بازو اوپر کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، اپنے شعور سے اور اپنے ارادے کے ساتھ ہاتھ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، کونیاں دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے اپنے ارادے سے۔ ایک یہ وضو ہے، اور ایک یہ ہے کہ جا رہا تھا، راستے میں بارش شروع ہو گئی اور ایسی تیز بارش ہوئی کہ اس کا سارا جسم بھیگ گیا، پورا جسم بھیگ گیا، اس کا پورا غسل ہو گیا۔ اب یہ دو آدمی ہیں، ایک نے باقاعدہ ارادے سے وضو کیا اور ایک راستے میں چلتے ہوئے ایسی بارش ہوئی، ایسی تیز بارش ہوئی کہ یہ پورے کا پورا بھیگ گیا۔ اب شرعی اعتبار سے ان دونوں آدمیوں کا وضو ہو گیا، دونوں شرعاً باوضو کہلائیں گے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک نے نیت کے ساتھ وضو کیا اور ایک نے بغیر نیت کے وضو کیا۔ اب چونکہ وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہے، اس لیے بارش میں بھیگنے والے کا وضو ہو گیا، نہر کے کنارے چلتا جا رہا تھا، پاؤں پھسلا، نہر میں گر گیا۔ اب یہ جو نہر میں گرا تو سارا جسم بھیگ گیا، اس کا بھی وضو ہو گیا۔ یہ میں آپ کو نیت سمجھا رہا ہوں کہ نیت کیا ہوتی ہے، نیت کے ہونے اور نہ ہونے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی سحری کے وقت میں سو گیا اور اٹھا جا کے مغرب کی نماز کے بعد، سحری سے پہلے سویا سحری کے وقت میں، اور مغرب کی اذان کے بعد اس کی آنکھ کھلی، اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، ایک قطرہ بھی پانی کا حلق سے نہیں اتارا، اور ایک آدمی آپ کی طرح اس نے سحری کھائی، باقاعدہ نیت کی، سارا دن بھوکا پیاسا گزارا، اور پھر غروب آفتاب کے بعد اس نے افطاری کی، اس نے بھی سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ اب نہ کھانے میں تو یہ دونوں برابر ہیں، لیکن اس کا روزہ ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے نیت ہی نہیں کی، سویا رہ گیا، تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اس کا روزہ اس لیے ہوا کیونکہ اس نے نیت کی ہے، اور اس کا روزہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس نے نیت نہیں کی ہے۔ روزے کے اندر نیت شرط ہے، وضو کے اندر تو نیت شرط نہیں تھی، روزے میں نیت شرط ہے۔ تو نیت یہ ہے، نیت ارادے کا نام ہے، نیت ایک کام کو شعوری طور پہ کرنے کا نام ہے، شعوری طور پہ کرنا، اپنے ارادے سے ایک کام کو کرنا، یہ نیت کہلاتا ہے۔ نیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو نماز کی نیت ہے، جو نماز میں شرط ہے، وہ شرط یہی ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اپنے ارادے سے پڑھے، شعوری طور پہ نماز پڑھے، جیسا کہ الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، اپنے شعور کے ساتھ کہ ابھی وہ کیا کرنے لگا ہے، نماز پڑھنے لگا ہے، کون سی نماز پڑھنے لگا ہے، کس وقت کی نماز ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، اور اس میں کتنی رکعات ہیں۔ اس شعور کا نام، اس احساس کا نام نیت ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ پانچوں نمازوں میں سے کون سی نماز ہے، پھر فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، اور کتنی رکعتیں پڑھنے لگا ہوں۔
امام کے پیچھے ہوں یا امام کے پیچھے نہیں ہوں، ان ساری چیزوں کے احساس کا نام نیت ہے۔ اس احساس کا نام نیت ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو زبان سے نیت کے الفاظ کہے جاتے ہیں، یہ الفاظ کہنا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ ان الفاظ کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کا احساس ہونا ضروری ہے۔ جب انسان نماز پڑھنے لگے، فجر کی نماز ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز ہے، فرض نماز ہے، اس سے احساس ہونا چاہیے کہ یہ فرض نماز ہے۔ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے یا بغیر امام کے پڑھ رہا ہے، اس سے احساس ہونا چاہیے۔ رکعات کتنی ہیں اس بات کا اس سے احساس ہونا چاہیے۔ اس احساس اور اس ارادے کا نام نیت ہے۔ تو فرض پڑھ رہا ہے تو فرضوں کی نیت کرے۔ نفل نماز کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ وقت کا تعین ضروری نہیں ہے، بس یہ کہہ دے کہ 2 رکعت سنت پڑھتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں، 2 رکعت تہجد پڑھتا ہوں، 2 رکعت اشراق پڑھتا ہوں، 2 رکعت تراویح پڑھتا ہوں، بس یہ احساس اور یہ کیفیت ہونا کافی ہے۔ جنازے کی نماز میں بھی ہمارے ہاں لمبی چوڑی نیت پڑھائی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس کی یہ نیت ہو کہ اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے، اور جو میت یہاں موجود ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی خاطر نماز جنازہ پڑھتا ہوں۔ بس اتنا احساس ہونا کافی ہے۔ زبان سے نیت کا کرنا نماز جنازہ میں بھی ضروری نہیں ہے۔ اور آخر میں روزے کی نیت کے حوالے سے ایک اہم بات، جیسا میں نے عرض کیا کہ روزے میں نیت شرط ہے۔ روزے میں نیت شرط ہونے کا مطلب بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ اس کا سحری کے لیے اٹھنا ہی روزے کی نیت ہے، اس کا سحری کھانا ہی روزے کی نیت ہے، اس کے دل میں روزے کا ارادہ ہی روزے کی نیت ہے۔ ہمارے ہاں پورے ملک کے اندر تقریباً روزے کی نیت کرنے کے لیے عربی کا ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ یہ جو جملہ ہے، اس جملے کے بارے میں ہمارے ہاں یہ طے کر لیا گیا کہ جی یہ روزہ رکھنے کی کوئی دعا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی یہ مسنون دعا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دعا ہے ہی نہیں، اس کا تو ترجمہ ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، لہٰذا یہ دعا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہرگز نہیں ہیں، کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں آئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں معنی کے اعتبار سے ایک غلطی ہے، کیونکہ جس روزے کی آپ نیت کر رہے ہیں وہ کل کا روزہ نہیں ہے، وہ تو آج کا روزہ ہے، جبکہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ نیت تو آپ آج کے روزے کی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو جملہ ہے، اس جملے کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں انسان کی نیت ہو کہ آج جو میں سحری میں اٹھا ہوں وہ روزے کی نیت سے اٹھا ہوں اور انشاءاللہ آج کا روزہ رکھوں گا، یہی روزے کی نیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔